کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ کیونکہ ہم لوگ اردو اسپیکنگ ہے، میری والدہ بریلوی میں پیدا ہوئی ہیں، بریلی شریف، تو ہمارا بریلوی فرقہ تھا۔ سر ہم تو اس چیز سے تھوڑا سا دور ہی رہتے تھے کہ یہ ہم لوگ کہتے تھے واقعی یہ تو شرک ہے کہ دربار پہ جا کے مانگنا، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ ہے، وحدہ لا شریک۔ جی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد کاشف انوار خان۔ کاشف بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ میں کراچی سے آیا ہوں سر، ماشاء اللہ، رات کو ہی پہنچا ہوں۔ کراچی سے آئے ہیں؟ جی کراچی یہاں جیلم میں کوئی ریلیٹیوز؟ کوئی بھی نہیں سر، ہوٹل میں رکا ہوں۔ اچھا، جنہیں صاحب سے ملنا ہے؟ جی بالکل، ان کی محبت میں ان سے ملا۔ ماشاء اللہ، چلے جی، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے۔ آمین۔ آپ اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔ اچھا کاشف بھائی یہ بتائیں، آپ کی جو فیملی بیک گراؤنڈ تھی پہلے، جو آپ کا فرقہ تھا، اسکول آف تھاٹ تھا، وہ کیا تھا؟ سر بیسیکلی تو دیکھیں بریلوی تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ اردو اسپیکنگ ہے، میری والدہ بریلوی میں پیدا ہوئی ہیں، بریلی شریف، تو ہمارا بریلوی فرقہ تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ہضم نہیں ہوتی تھیں نا، اچھا، بہت زیادہ تشنگی جسے کہتے ہیں وہ تھی، سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا، بہت سی چیزوں کو سنا۔ جی بھائی جان، بیسیکلی جو میں بتا رہا تھا آپ کو، جیسے ہم لوگ بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، صحیح ہے، لیکن بہت سی باتیں ایسی تھیں جو ہضم نہیں ہوتی تھیں، اچھا، تو ہم لوگ مطمئن نہیں ہو پا رہے تھے کہ یہ قصے کہانیاں تو کچھ زیادہ ہی ہوتے تھے اس میں، بزرگان دین کے کسی کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے، ٹھیک ہے، تو کچھ نہ کچھ سب کو بھی سننا پڑا۔ ڈاکٹر اسرار کو بھی میں نے سنا، پھر ذاکر نائک کو بھی سنتا تھا میں، ٹھیک ہے، تو ان کی باتیں تو پھر بھی کچھ ہضم ہوتی تھیں، ٹھیک لیکن ہے، پھر بھی مزہ نہیں آتا تھا۔ لیکن بس اتفاق سے کوئی آج سے کوئی 3 ساڑھے 3 سال پہلے یوٹیوب ایسے ہی میں دیکھ رہا تھا، تو مجھے علی بھائی کا ایک کلپ ملا، وہ دیکھنے کے بعد بڑا مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے کہا یار بندے تو بڑے عجیب سی بات کر رہے ہیں، اچھا، کسی فرقے سے توڑ نہیں رہا آپ کو، کسی مسلک سے آپ کو توڑ نہیں رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ اسی مسلک پہ رہیں، ادھر ہی نمازیں پڑھیں، اچھا، لیکن آپ صرف پڑھیں، دیکھیں کہ کیا چیزیں، ہاں، کیونکہ بخاری مسلم ہمیں بتائی نہیں گئی، جو ہمیں بتائی گئی وہ تو بالکل الٹی تھی۔ تو علی بھائی نے جو چیزیں بتائیں وہ تو بڑی ایک دم ذہن نے بھی ایکسیپٹ کر لی، تو ہمیں بڑا اچھا لگا۔ پھر میں علی بھائی کو دیکھنا شروع ہوا، تو پھر تو یہ ہوتا تھا کہ میں جب بھی ڈیوٹی سے آنے کے بعد علی بھائی کو صرف دیکھتا تھا 2-2.5 گھنٹے یوٹیوب کے اوپر ہوں گے، تو یہ بڑا اچھا لگا۔ پھر علی بھائی کا طریقہ نماز دیکھا، اور پھر ہم نے دیکھا اس کو کہ واقعی یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ نماز رفع دین کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر جو ہے الحمدللہ 3-3.5 سال ہو گئے، میں نے، میری پوری فیملی الحمدللہ سب نے رفع دین سے نماز، بچے تک، میرا چھوٹا بھتیجا ہے وہ تک رفع دین سے نماز پڑھتا ہے الحمدللہ۔ علی بھائی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں کہ رفع دین سے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کا آمین آمین۔ اچھا آپ نے بتایا کہ آپ نے انجینئر صاحب کو پہلی دفعہ یوٹیوب پہ دیکھا؟ جی سر۔ اور آپ نے دیکھا کہ یار یہ کیسا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے اپنے ہی فرقے میں رہے، اس کے بعد آپ نے ان کو پراپر دیکھنا شروع جی کیا۔ ایسے ہی ہے۔ تو ان کی باتیں، وہ جو باتیں کر رہے تھے آپ کو ہضم ہو رہی تھیں؟ آپ توحید کے معاملے میں آپ کے معاملات اور خیالات کیا تھے؟ یہ جو دربار پرستی ہے اس حوالے سے آپ پہلے بھی کانشیس تھے یا کیا تھا؟ سر ہم تو اس چیز سے تھوڑا سا دور ہی رہتے تھے کہ یہ ہم لوگ کہتے تھے واقعی یہ تو شرک ہے کہ دربار پہ جا کے مانگنا، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ ہے، وحدہ لا شریک، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ رسول ہیں، وہ آخری اللہ پاک کے، لیکن ہم ان سے بھی مانگ تو نہیں سکتے، مانگنا تو صرف اللہ پاک سے چاہیے۔ تو علی بھائی نے جو باتیں بتائیں اور حدیثوں سے انہوں نے ریفرنس کوڈ کیے، اور ہم نے اس کو جو ویریفائی کیا، کانٹیکٹ ویریفائی کیا، تو واقعی ہم نے بولا علی بھائی تو بالکل اوکے، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، کیونکہ دوسری دفعہ ہم جو دوسری چیزیں سنتے تھے تو وہ تو مطمئن نہیں ہوتے تھے، ہم ڈھونڈتے رہتے تھے، ملتی نہیں تھی قصے کہانیوں کی کتابوں میں، تو بس یہ چیز علی بھائی کی بڑی ہم لوگوں کو ہضم کر گئی، اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہدایت، ابھی بھی اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، سب کو ہدایت دے، آمین، اور اللہ پاک علی بھائی کو جزائے خیر دے، لمبی عمر دے صحت کے ساتھ، اور ان کی پوری فیملی کو۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہ جو دعوت حق آپ نے ایکسیپٹ کی، جی سر، جو رسول اللہ کے قدموں تک جاتی ہے، اس کو، اس کے پیچھے جو آپ کی فیملی، آپ کے دوست احباب، لوگوں کا کوئی ریئیکشن آیا؟ لوگوں نے کوئی آپ کے خلاف کوئی پراپوگنڈا کہ یہ کس طرف چل پڑا ہے، کوئی اس طرح کا بھی کوئی واقعہ تو شیئر کریں اپنے ناظرین کے ساتھ۔ سر ایسا ہوا جب میں نے نماز رفع دین سے شروع کی تو ہمارے گھر میں ایک میت ہو گئی میری بھابھی کی نا،
तो सब आए हुए थे। जब मैंने नमाज़ पढ़ी तो मैंने रफ़ादैन से पढ़ी, तो बहुत से लोगों ने इतराज़ किया कि यार ये तो शायद अहले हदीस हो गए। अच्छा, तो मैंने बताया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कोई फ़िरका नहीं है, मैं तो मुस्लिम हुआ हूँ अब। सही है। असल में जैसे अली भाई बोलते हैं मुस्लिम, मैं तो अब मुस्लिम हुआ हूँ। तो रफ़ादैन से नमाज़ शुरू की, कोई परेशानी हुई, लेकिन अब तो मैं अब रेलवे की मस्जिद में भी अगर नमाज़ पढ़ रहा होता हूँ, जुमा भी पढ़ रहा हूँ या देवबंद की, मैं रफ़ादैन करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जो तरीक़ाकार है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो सहाबा से चलता चला है, हम तो उसी को फॉलो करेंगे जो जैसा अली भाई ने बताया। आगे अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। सही होगा। चलो जी, फर्स्ट टाइम आए हैं? जी फर्स्ट टाइम आए साहब, मेरा भतीजा भी मेरे साथ है और एक बहनोई। ठीक होगा। चलो जी, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।